مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 2 محرم 1447 ہجری بمطابق 27 جون 2025 عیسوی۔ موضوع: اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھنا اور انہیں یاد کرنا۔ خطیب فضیلت الشیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے نئے سال لائے اور ہمیں مہلت دی۔ جو کچھ اس نے ہمیں دیا اور بخشا اس پر اس کا شکر ہے۔ نعمت اور فضل اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا اور نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ طاقتور ہے، سو اس نے فیصلہ کیا، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور اس کے مطابق اس نے تقدیر لکھی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ مخلوقات کے اسوا ہیں اور آپ کے لیے شفاعت، حوض کوثر اور مقام محمود خاص ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر جو معزز سردار ہیں، آپ کے صحابہ پر جو نشان راہ پیشوا ہیں، تابعین پر، ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے، ان کے منہج پر چلے اور قائم رہیں۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ دنیا گزرگاہ ہے، جائے قرار نہیں۔ آدمی کے لیے آج کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں ملا ہے وہ مبارک ہو، اور کل کہا جائے گا اللہ تم کو اچھی تسلی دے۔ اور جو یہ جان لے کہ جب وہ مر جائے گا، بھلا دیا جائے گا، تو وہ نہ اپنے لیے اور نہ لوگوں کے لیے ایسی چیز کرے گا جو بری ہو۔ زندگی مختصر ہے، اس لیے اللہ کے بندے ایسا اچھا کام کر جس کا اثر دنیا میں باقی رہے اور جس کا ثواب اور اجر آخرت میں جمع کیا جائے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ شب و روز کی گردش سے عبرت لو اور مہینوں اور سالوں میں جو چیزیں پنہا ہیں ان میں غور و فکر کرو۔ یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے جو تمہارے آنگنوں میں فروکش ہو کر عبارت و نصیحت کی دعوت دے رہا ہے اور توبہ و استغفار پر ابھار رہا ہے۔ تم اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنی راتوں اور دنوں کو طاعتوں سے معمور کرو۔ اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی کے دنوں کی حفاظت کرو۔ سب کے سب تیزی سے دائی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں اور موت کی تلخی ان سے آرزوں کی لذت چھیننے والی ہے۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی باخبر ہے۔ مسلمانوں، انسان ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر پلک جھپکنے اور کھلنے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں اور آسائشوں میں کروٹیں بدل رہتا ہے۔ ایسی نعمتیں جن کا شمار اور احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھو۔ تم جب سانس لے رہے ہو تو دوسرے لوگ مشینوں کے بغیر سانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ جب تم اپنی پرجوش زندگی کو جی رہے ہو تو دوسرے لوگ سالوں اور مہینوں سے ہوش اور شعور کھوئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو اپنی ذات، اپنے مال اور اہل، بلکہ اپنی ذات سے جڑی ہر چیز میں آزمائشوں اور مصیبتوں کے شکار ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھو اور انہیں یاد کرو، تم انہیں ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان میں سب سے پہلی، سب سے برتر اور سب سے جامع نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ بدلہ دینے والے ایک اللہ کی بندگی بجا لانے کی نعمت ہے۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے کہ اس نے ہمیں بتوں اور درختوں اور جانوروں کا عبادت کرنے والا نہیں بنایا، نہ ہی ہمیں مشرک، ملحد اور گمراہ بنایا، بلکہ اس نے ہمیں اللہ کے لیے یکسوئی برتنے والا اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرنے والا مسلمان بنایا، اور ہمیں کفر، شرک، گمراہی، الحاد، بربادی اور گمراہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔
آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تم اس عظیم سورہ اور اس کی حیرت انگیز وصیت پر غور کرو کہ اللہ نے پہلے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح عظیم اور اس بات کا احساس جتلایا کہ لوگ اس اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے یہ وصیت فرمائی، اللہ نے فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھو اور انہیں یاد کرو۔ پرسکون دل اور صحت مند جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، کامل صحت اور بھرپور سلامتی کے ساتھ گھر والوں اور خاندان کے اکٹھا رہنے کی نعمت۔ اللہ کے بندے، تو سویا اور کسی تکلیف نے تجھے جگا کر نہیں رکھا، تو نیند سے بیدار ہوا اور تجھ پر کوئی مصیبت نہیں آ پڑی۔ اللہ کے بندے، تو ان عظیم نعمتوں میں ہے جن کی موجودگی میں ہر پریشانی چھوٹی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا احساس رکھ اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تجھے اللہ کی بڑی نعمتوں کو بھلا نہ دیں، اور جان لے کہ اگر تو نے ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو کھو دیا تو جسے پریشانی سمجھ رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں۔ سلامتی اور استحکام کی نعمت کا احساس رکھو۔ پرامن خوشحال ملک ہے، محفوظ دین ہے۔ تم اپنے گھروں سے، اپنی ذاتوں، اپنے گھر والوں، اپنی دولتوں اور اپنے گھروں کے تئیں بے خوف ہو کر نکلتے ہو، صبح شام کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو اور سفر کرتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مسلمانوں، نعمتیں محفوظ اور برقرار رہتی ہیں اگر ان کا اعتراف کیا جائے، استغفار کے ذریعے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے اور اللہ کی خوشنودی اور اطاعت میں انہیں استعمال کیا جائے۔ ساتھ ہی عطا کرنے والے کے لیے تواضع و خاکساری ہو، اس سے محبت اور اس کی تعظیم کی جائے۔ جن عظیم ترین چیزوں سے نعمتیں محفوظ و برقرار رہتی اور بڑھتی ہیں ان میں سے عطا کرنے والی پاک ذات کی شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری موجود نعمتوں کو باقی رکھنے والی اور مفقود نعمتوں کو لانے والی ہے۔ مسلمانوں، شکر گزاری دل، زبان اور افعال سے ہوتی ہے۔ دل سے شکر گزاری اس پختہ اعتقاد اور قطعی یقین سے ہوتی ہے کہ نعمتوں کا عطا کرنے والا واحد اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی نعمتیں عطا کرتا ہے جس میں مخلوق کا بالکل نہ تو کوئی دخل ہے نہ عمل۔ اللہ تعالیٰ پالنہاروں کا پالنہار اور مسبب الاسباب ہے۔ جس نے یقینی طور پر جان لیا کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو اس نے اس کا کما حق و شکر ادا کیا۔ زبان سے شکر گزاری ان نعمتوں کو بیان کرنے سے ہوگی جس میں نہ ریا ہو، نہ گھمنڈ، نہ تکبر، نہ احساس برتری، بلکہ تواضع، خاکساری، ڈر اور ان کے چھن جانے کے اندیشے کے ساتھ رب تعالیٰ کی تعریف ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان اس احساس کے ساتھ ہو کہ اللہ نے انہیں عطا کیا اور ان سے نوازا۔ اللہ کی پناہ، کہیں یہ فخر و مباحات یا دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کے طور پر نہ ہو، کیونکہ یہ نعمت کو توڑنے والی اور عمل کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ نعمتوں کا شمار کرنا اور انہیں بیان کرنا شکر گزاری کے عظیم ترین دروازوں میں سے ہے۔ افعال سے شکر گزاری کا مطلب ہے کہ نعمت کا استعمال اللہ کو خوش کرنے والی طاعت میں کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی میں اس کا استعمال کرنے سے بچا جائے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے، انہیں یاد رکھنے اور ان کا احساس کرنے کے عظیم ترین طریقوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے پوچھے کہ اگر نعمت کھو جائے تو کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی اور اس نعمت کو واپس پانے کے لیے کتنی عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنا ہوگی، اور ایک کھوئی ہوئی نعمت کے مقابلے میں دنیا کے کتنے خزانے مطلوب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے بندوں، نعمتوں کی جب قدر کی جاتی ہے تو باقی رہتی ہیں اور جب ناقدری کی جاتی ہے تو چھن جاتی ہیں۔ نعمتیں بدکنے اور بھاگنے والی ہوتی ہیں اور ان کو صرف شکر ہی قید رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کا حق ضائع کرے وہ دوسرے حقوق کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ لہذا اے اللہ کے بندے، اپنے رب سے ڈر، اپنے نفس کی خبرگیری کر، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ خوشحالی کے وقت اللہ کو پہچان، وہ تجھے تنگ دستی کے وقت پہچانے گا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق بندے کی بندگی اور اپنے رب کے لیے اس کی تواضع اور عاجزی کی نشانیوں میں سے ہے، اور نعمتوں کا احساس پیدا کرنے کے عظیم ترین ذرائع میں سے یہ عظیم نبوی قاعدہ ہے: ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، کیونکہ یہ اس کے زیادہ لائق ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ ایک نیک شخص نے اپنے ایک بھائی کو خط میں لکھا: تم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ ہم اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کس چیز پر شکر ادا کریں، ان خوبصورت چیزوں پر جو ظاہر ہوئیں یا ان برائیوں پر جو چھپ گئیں۔ فرمان الہی اور تم پر بھی جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس سے فریاد کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
سنت سے فائدہ پہنچائے. اور اپنی یہ بات میں کہتا ہوں اور عظیم و جلیل اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت چاہتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت و طاقت کے ساتھ اپنے بندوں پر غالب ہے. عاجزی اور فرما برداری سے اس کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جس سے مجھے قربت اور امان کی امید ہو. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو مخلوقات میں سب سے کامل اخلاق والے اور فضیلت کے سب سے بھاری پڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام برکت نازل فرمائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور معاون تھے، اور تابعین پر، ان سب پر جو ان کی پیروی کرے اور ان کے راستے پر سنجیدگی کے ساتھ اچھی طرح چلے. مسلمانوں، اللہ کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کی حمد بیان کرو اور جھنجھلاہٹ اور عدم اطمینان سے بچو. ان اقوام کو یاد کرو جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی لیکن انہوں نے ناشکری کی اور ان انعامات کو جھٹلا دیا، تو وہ نعمتیں ان سے چھن گئیں اور ان سے محروم ہو گئے. ایک ہی حالت کا ہمیشہ رہنا محال ہے. کتنے ہی لوگ جو کبھی امن میں تھے خوف کا شکار ہو گئے، جو تندرست تھے بیمار ہو گئے، جو مالدار تھے فقیر ہو گئے، اور جو صاحب قدرت تھے بے بس ہو گئے. ابلیسی اور شیطانی راستے سے بچوں کے نعمتوں کو بھول جانا، ان کو معمولی اور حقیر سمجھنا، ان پر شکر سے غافل ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اپنے رب کے حق میں بڑا ناشکرا ہے. وہ مصیبتوں کو تو گنواتا ہے لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے. اللہ آپ پر رحم کرے. نعمتوں کو معمولی سمجھنے اور ان کی تحقیر سے بچو، کیونکہ نعمت کو معمولی سمجھنا اس کے زوال کا ذریعہ ہے، جبکہ اسے بڑا سمجھنا اس کی پائیداری کا سبب ہے. جس نے نعمت کو حقیر جانا اس کی نظر صرف نعمت پر ہے لیکن نعمت عطا کرنے والے رب پر نہیں. اور اگر کوئی نعمت تم سے چھن جائے تو اس کے چھن جانے کا سبب تلاش کرو، اور تمہیں پتہ چلے کہ شکر ادا کرنے میں تم نے کوتاہی کی ہے. بس جب تم اس کی کوتاہی کو یاد کرو گے، اس پر نادم ہوگے، سچی توبہ کرو گے اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کرو گے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، تو اللہ کی طرف سے یا تو وہی نعمت لوٹائی جائے گی یا اس کا متبادل عطا ہوگا. اور اگر تم کہو کہ مجھے اپنی کوتاہی یاد نہیں، تو یہ تمہاری جہالت ہے. اور تقدیر پر اعتراض کرنے سے بچو. نہ حاصل شدہ پر اتراؤ اور نہ کھوئی ہوئی چیز پر افسوس کرو. جو شخص شکایت زیادہ کرتا ہے اس کا غم بڑھتا ہے، اور جو شکر اور حمد زیادہ کرتا ہے اس کی خوشی اور سعادت میں اضافہ ہوتا ہے. آزمائشوں کے آنے اور نعمتوں کے چھن جانے کے عظیم فوائد میں سے یہ ہے کہ بندہ رب کی عظمت اور اس کے غلبے کو پہچانے اور اپنی بندگی اور عاجزی کا احساس کرے. اللہ کا فرمان ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے اور اپنے سال کا آغاز کرو شکر بھلائیوں میں پہل اور کمیوں کی بھرپائی کی کوششوں کے ساتھ. اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال قبول فرمایا. اور یاد رکھو کہ تم ایسے فضل والے ایام میں ہو جنہیں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے ساتھ مختص فرمایا اور اس کے روزے پر ابھارا ہے. یقیناً وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے اور خصوصی طور پر عاشورہ کے دن کو مزید فضیلت حاصل ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ اس کا روزہ رکھنے کے کوشاں رہے ہوں. متفق علیہ. اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کا کفارہ ہوتا ہے. اسے امام احمد اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. جو کوئی اس کے دن کے روزے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن کا بھی روزہ رکھے، اور جو تینوں دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بہتر ہے. لہذا محنت کرو اور امید رکھو اللہ ہم سے اور آپ سے نیک عمل قبول فرمائے. یہ باتیں ہوئی، درود و سلام بھیجو. ہدیہ میں ملی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد پر جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے. اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو. اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے نبی محمد پر، ان کے آل و ازواج اور ذریت پر. اے اللہ تو چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ تابعین سے اور قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. اپنے عفو اور کرم اور جود سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین.